اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ ابراہیم کی آیات ہیں، اس کو مصطلحات مفسرین میں فرماتے ہیں التذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرما کے اپنے بندوں کو اپنا کمال قدرت و احسان یاد دلاتے ہیں، تاکہ وہ بندہ جو ہے جب اللہ کی نعمتوں میں غور کرے گا تو پھر منعم حقیقی کی طرف لوٹے گا. تو سب سے پہلے تو اللہ نے ان آیات میں اپنے نعمتوں میں سے فرمایا تخلیق السماوات والارض، اور اس کے بعد فرمایا وانزل من السماء ماء، آسمانوں سے پانی کا اترنا، اور اس کے بعد فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، کہ پھر اللہ نے اس پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا اور اس میں سے تمہارے لیے اللہ نے رزق پیدا فرمایا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی حیات ہے، لیکن پھر حیات کے بھی اقسام ہیں. کیا معنی کہ سب سے جو اعلیٰ درجہ ہے حیات کا وہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا فرمایا. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے حیات کا. اس میں حس بھی ہے، حرکت بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، تمییز بھی ہے، حق و باطل کا پہچان بھی ہے، اور اپنے اللہ کی ذات و صفات کی پہچان. تو اس لیے سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے نا حیات کا وہ انسان کے لیے ہے. اور اس کے مقابلے پہ چونکہ کافر نے اللہ کی ذات کو، صفات کو، نعم کو نہیں پہچانا تو گویا وہ میت ہے کہ چلتی پھرتی لاش ہے. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ افمن کان میتا فاحییناہ، یعنی آدمی اگر مومن نہ ہو تو گویا میت، پھر اس کو ایمان کی حیات سے اللہ زندہ کرتے. تو ایک تو یہ حیات ہے. اب حیات کا ایک دوسرا قسم ہے وہ حیوانات میں ہے. حیوانات ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، حشرات ہیں، سب میں حیات، لیکن وہ انسان سے کم ہے. حیات تو ہے لیکن انسانوں سے کم ہے کہ اس کے اندر جو ہے شعور ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ یہ گھاس میں نے کھانا ہے اور یہ مجھے نقصان دے گا، یہ میں نے نہیں کھانا. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ اونٹ الگ گھاس کھاتی ہیں، گائے الگ کھاتی ہے، بکریاں الگ کھاتی ہیں، بھینسیں الگ کھاتی ہیں.
ہرنیاں الگ کھاتی ہیں. اسی طرح آپ چرند اور پرند دیکھ لیں، جو تیتر کا غذا ہے وہی شاہین کا یا باز کا غذا تو نہیں ہے. بٹیرا اپنی غذا کھاتا ہے اور تیتر اپنی غذا کھاتے ہیں، اور عقاب اپنی غذا کھاتے ہیں، شاہین اپنی غذائیں کھاتے ہیں، کبا اپنی غذا کھاتا. تو ان میں حیات تو ہے، لیکن ان میں اللہ کی ذات کی معرفت اور صفات کی معرفت اور وہ مقام وہ حیوان میں نہیں ہوتا. اس میں حیات ہے، اور اس کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اپنا گھر پہچانتا ہے. آپ دیکھیں کہ بلی ہے، اس کو آپ جا کے 2 محلے دور چھوڑے پھر گھر آ جائے گی. تو آخر اس کو پتا ہے نا کہ میرا گھر کہاں ہے، کس گلی میں تھا. اسی طرح تو حیات تو ہوئی، لیکن انسان سے کم. اچھا، اس کے بعد پھر حیات جو ہے وہ ہے نباتات میں، ثمرات میں، جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں. ان میں بھی حیات ہے، لیکن اس حیات میں صرف نمو ہے کہ بھئی آپ نے ایک پودا لگاتے ہیں، وہ بڑھ رہا، کونپلے نکال رہا ہے. آپ گلاب کا پودا لگاتے ہیں، وہ بڑھ رہا ہے، ابھی اس میں پھر پھول آنا شروع ہو جاتے. چمیلی لگاتے ہیں، بڑھ رہا بڑھ اپنی حد پہ پہنچتا ہے، پھر پھول لگنے شروع ہو جاتے. تو اس میں یہ جو نمو ہے، بڑھوتری ہے، بڑھنا ہے، یہ دلیل ہے کہ حیات ہے. لیکن یہ حیوان سے بھی کم ہے. چلو حیوان چلتا پھرتا تو ہے نا جی، یہ تو ایک جگہ کھڑا ہے، جہاں لگا دیا پودے کو ہم نے لگا دیا. وہ چلتا ہے، پھرتا ہے، بھاگتا ہے، حصہ ہے، حرکت ہے، اس میں تو وہ نہیں ہے. اس میں صرف ایک نمو ہے. تو یہ بھی ایک حیات. اور اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے جمادات کا، یعنی پتھر ہے، پہاڑ ہے، مٹی ہے، جمادات ہے. تو ان میں نوع من الحیات تو ہے کہ آخر یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے، لیکن ان کی کوئی حیات حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے خدا نے فرمایا اموات غیر احیاء، کہ یہ نبات جمادات جو ہیں یہ گویا مردہ ہیں، ان میں کوئی حیات ہے ہی نہیں. تو اس لیے اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جب آسمانوں سے پانی اتارا تو زندگی دی، حیات دی زمین کو. احیا بہ الارض بعد موتہا، گویا زمین بانجھ پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، پانی آیا زندہ ہو. فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، پھر اللہ نے تمہارے لیے اس سے ثمرات مانا پھل. تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ پھل سے مراد یہی ہے کہ جو آپ انگور کھاتے ہیں یا آم کھاتے ہیں یا کیلا کھاتے ہیں، ہر چیز سے جو نکلے وہ پھل ہے. مثلا کپاس ہے تو ایک پھل ہے، کیونکہ کپاس آئے گی تو کپڑے بنیں گے، کپاس آئے گی تو پیسہ ملے گا، پھل ہے. اسی طریقے سے اور وہ اون ہے، وہ بھی ایک پھل ہے، ثمر ہے. لوگ جو ہیں اپنے جانوروں کی سال میں اون بیچتے ہیں، وہ ماشاءاللہ لاکھوں کما لیتے ہیں. ہمارے روہی کے علاقے جو ہوتے ہیں ان کے بعد ہوتا کیا ہے، یہ بھیڑ بکری ہے. اچھا، وہاں بڑا آدمی جو ہے اس کا معنی یہ ہے جس کے پاس بھیڑیں بکریاں بہت ہو. تو ایک آدمی جو ہے اس کے بعد 10-10 ہزار بھیڑیں دمبے بکرے ہوتے ہیں، اور جب 10,000 دمبے کی آپ جناب اون بیچیں گے کتنے پیسے آئیں گے؟ اچھا، اور بعض یہ ہوتا ہے کہ بالکل جو چھوٹے سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا، وہ ذبح کریں، ان کی کھال جو بکتی ہے وہ اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ 5-5 ہزار ریال کی ایک ٹوپی ہوتی ہے کراکلی کی. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ میں نے رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے، تم کھاتے ہو، پیتے ہو، پہنتے ہو. کیونکہ اللہ تو پاک ہے. اللہ کے مقربین فرشتے جو ہیں وہ بھی پاک ہیں، نہ کھانے سے، نہ پینے سے، ہر چیز سے پاک، بیوی بچوں سے بھی پاک.
یہ سب اللہ کی نعمتیں کس کے لیے ہے؟ رزق لکم، تمہارے لیے. اور اس کے بعد فرما دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اللہ نے کشتیوں کو تمہارے لیے کیسے مسخر کر دیا ہے کہ اگر ہوائیں موافق نہ چلیں تو کشتی کبھی بھی نہ چلے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دریا کے پانی کے اوپر نہ چلائے تو کون چلا سکتا؟ اور پھر کشتیاں جو ہیں وہ تمہارے رزق کا اور کاروبار کا اور تمہاری تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ ایک ملک کا سامان دوسرے ملک میں پہنچا رہی ہے. یہاں کوئی سڑک تو ہے نہیں، ہوائی جہازوں پہ کتنا مال منگوا لیں گے آپ، وہ مہنگا ہے. تو پھر یہی کشتیاں اور بحری جہاز ہی کام آئیں گے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. اور اسی طرح پھر اللہ نے تمہیں یہ بھی توفیق دی کہ دریاؤں سے نہریں نکالو. اسی طرح پھر میں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، ہم نے سورج اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. دائبین، وہ اپنی رفتار پہ آ رہے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں. لا یفتران، اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے 2 دن چھٹی دو، اب کئی ہزار سال سے تو میں نکل رہا ہوں. تمہارے دیے تو بجھ جاتے ہیں، تمہاری بجلیاں فیل ہو جاتی ہیں، تمہارے جنریٹر کام چھوڑ دیتے ہیں، ڈیزل نہ ملے تو انجن رک جاتے ہیں، تار نہ ہو تو بجلی کی پہنچ ہی نہیں سکتی ہے. لیکن وہ اللہ کا ایک ایسا نظام ہے، ہزاروں سال بیت گئے اپنے نظام پہ چل رہے. اور اللہ نے فرمایا وہ بھی تو تیرے لیے کہ اس کی دھوپ سے تیرے فصل پکتے ہیں، تیرے کام ہوتے ہیں. چاند کی چاندنی سے دریاؤں میں مد و جزر آتے ہیں، اس کی روشنی سے تیرے پھل پکتے ہیں. یہ سب کچھ تیرے لیے تو ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ نے فرمایا دن اور رات کا جو ہے وہ بھی میں نے تمہارے لیے تابع کر دیا ہے کہ رات بھی بنا دی ہے اور دن بھی بنا دیا ہے. اگر ساری رات ہوتی تب بھی نظام بگڑ جاتا، اور اگر جناب سارا دن ہوتا تب بھی نظام بگڑ جاتا. اب دیکھو نا، جہاں جہاں ایسے علاقے ہیں کہ وہاں 6 مہینے کا دن ہے اور 6 مہینے کی رات. 6 مہینے تک دن کھڑا ہے، رات آتی ہی نہیں، اور 6 مہینے تک جناب رات ہے، دن نہیں آتا. تو عجیب وہاں زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے، پریشان ہوتی. اچھا، ابھی بھی گلاسکو وغیرہ کے علاقوں میں بالکل آپ یوں سمجھیں کہ آپ عشاء کی نماز ختم کریں اور کوئی گھنٹہ گزرے گا تو شفق آ جائے گی، صبح صادق ہو گئی. یعنی 11 بجے تقریباً وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے اور 1:30 بجے فجر کی. تو آپ اندازہ کریں، آدمی عجیب حیران ہو جاتا ہے. یعنی اس دفعہ تو ہمارا یہ ہوا، ہم سفر میں تھے، وہاں ایک جلسہ تھا، خیر فارغ ہوئے عشاء کو، جلسہ ختم ہوا. اور اس کے بعد کھانا شانا تھا، اور ان سے پوچھا، ہم نے کہا جی ہاں تو 1:30 بجے فجر کی نماز ہوتی ہے. تو ہم نے کہا بڑی اچھی بات ہے، یہاں بیٹھ جاؤ، 1:30 بجے نماز فجر کی پڑھ کے پھر سو جائیں گے. اور کیا، ابھی آپ سوئیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ 1:30 بجے آپ نماز پڑھ کے سو جائیں تو اگر آپ 9 بجے بھی اٹھیں تو آپ نے تو 7.5 گھنٹے نیند لے لی. لیکن وہ عجیب لگے، وہ نیند ہی نہ آئے، عادت ہی نہیں. 1:30 بجے رات کو کیسے آدمی اٹھ کے بیٹھا ہوا ہو، وضو کر کے نماز پڑھ کے تو فریش ہو گیا، تازہ ہو گیا، کیسے سوئے؟ تو ایک نظام درہم برہم ہو جاتا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رات اور دن بنا دی ہے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جوں جوں سورج پیلا ہوتا ہے، چھپنے کے قریب جاتا ہے، پرندے جانور سب گھر کو دوڑ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے رات ہو گئی ہے، گھونسلے میں پہنچنا ہے اور وہیں رات گزارنی ہے، وہیں بچے بیٹھے انتظار کر رہے ہوں. اور ساری دنیا سے چل پھر کے اڑ کے جناب پھر اپنے گھونسلے میں، اور بجائے دوسرے کے گھونسلے میں جائیں. یہ تو بندہ ہے دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے. یہ تو انسان ہے نا کہ جب یہ گرتا ہے نا، پھر اس سے برا جانور دنیا میں کوئی نہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا. اب آخری آیت میں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ،
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کفار۔ اللہ نے فرمایا وَآتَاكُمْ، یعنی میں نے تم کو دیا جو کچھ تم نے مانگا وہ تم کو ملا۔ لیکن اس میں یہ بات سمجھ رہے ہیں، اب دیکھیں آسمان زمین اللہ نے پیدا کی، ہم نے مانگے تھے؟ یہ تو بغیر مانگے پیدا ہو گئے۔ سورج چاند اللہ نے بنایا، ہم نے مانگا تھا سورج چاند بناؤ؟ ہم نے تو اپنا آپ کو بھی نہیں مانگا، آپ نے اپنے لیے دعا کی تھی اللہ میاں مجھے پیدا کرو، جب تھے نہیں تو مانگتے کیا؟ تو آتاکم من کل ما سألتموہ کا معنی یہ ہوتا ہے، اب جیسے دیکھیں نا جی کہ آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے تو آپ جناب اس کو جا کے دکھلاتے ہیں کہ حضرت یہ آپ کے سونے کا کمرہ ہے، یہ بستر لگا ہوا ہے، یہ جناب حمام ہے، یہ جناب بتی کا بٹن ہے، اور یہ جناب گھنٹی ہے، خدا نہ خواستہ رات کو کبھی آپ کو ضرورت ہو تو گھنٹی دے کے مجھے بلا سکتے ہیں، یہ جناب الارم ہے، اور یہ جناب فلاں ہے، اور یہ جناب فلاں ہے۔ تو وہ آدمی جو ہے اس کو سمجھا دیتا ہے، بھلا وہ مانگ تو نہیں رہا، اس نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے بٹن دکھاؤ، مجھے بتی دکھاؤ، مجھے لوٹا دکھاؤ، مجھے حمام دکھاؤ، مجھے بستر دکھاؤ، مجھے چارپائی دکھاؤ، لیکن مہمان نے جو انتظام کیا ہے تو گویا معنی یہ ہے کہ جو اس کو ضرورت تھی سب مل گیا، تو گویا جو تم نے مانگا مل گیا۔ اس لیے علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ مخلوق جس چیز کی محتاج تھی ہم نے اس کو وہ عطا کر دی، کہ جب تم چھوٹے سے بچے تھے تو اب تمہیں جناب دودھ کی ضرورت تھی تو اللہ نے ماں کے سینے میں دودھ کا انتظام کر دیا۔ اب تھوڑے سے حضرت بڑے ہونے شروع ہوئے تو جناب اب جناب بسکٹ آ گئے، چاکلیٹ آ گئے، اور بڑے ہونے شروع ہو گئے تب روٹی کا ٹکڑا پکڑ کے حضرت چلنے لگ پڑے، اور بڑے ہوتے گئے تو پھر جناب وہ کھانے بھی بنتے گئے، کبھی بریانی آ رہی ہے، کبھی پلاؤ آ رہے ہیں، کبھی گوشت آ رہے ہیں، کبھی مرغے مسلم آ رہے ہیں، کبھی جناب کباب کھا رہا ہے، ہر بلا جو ہے وہ ہضم کر رہا ہے، صرف خدا یاد ہے، اللہ کی ہر نعمتیں حضرت کو یاد ہیں، کھانا یاد ہے، مجالے بھول جائیں، یعنی فرج میں جو جو سامان رکھا ہے ابھی یہاں حرم میں پوچھو تو گن کے بتا دے کہ اتنے میں نے آم رکھے تھے، اور اتنے میں نے کیلے رکھے تھے، اتنے میں نے انگور رکھے تھے، صرف کہو دعائے قنوت سناؤ، بڑی صرف یاد ہے۔ وہ جی قنوت کیا ہوتی ہے؟ وہ انشاءاللہ 100 میں 90 آدمی کو غلط آتی ہوگی، اور اکثر کو تو یاد ہی نہیں ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ دیا جس کے تم محتاج تھے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم نہیں گن سکتے ہو کیا کیا نعمتیں، صرف تمہارے وجود میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں یہ گن سکتے ہو؟ ایک دیکھو اللہ نے دماغ دے دیا ہے، خدا نہ خواستہ ذرا سا ہل جائے آدمی پاگل۔ اللہ نے دیکھو کیسی ایک آنکھ کی پتری دے دی ہے، ذرا سا جناب ایک کروڑویں درجے جیسی ذری سی کوئی چیز آنکھ میں پڑ جائے تو ایمان اللہ۔ اللہ نے آپ کا سماعت کا ایک نظام بنایا، ایک سسٹم رکھا ہے، ایک پردے کو ذرا آپ نے انگلی ماری صاف کیا اور لگ گیا تو بس ایمان اللہ سننا ختم۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تم اگر میری نعمتیں گنو تو تم گن ہی نہیں سکتے ہو، جب گن نہیں سکتے ہو تو پھر شکر کیسے ادا کرو گے؟ دیکھو نا تم نے اتنا قرضہ دینا ہے، تم کہو جی یہ تو حضرت یاد ہی نہیں کتنا دینا ہے، تو ادا کیسے کرو گے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہمیں دین سکھاتا ہے وہ ہمارا ذہن بناتا ہے تاجر والا، وہ ہمارا ذہن جو ہے وہ نوکر والا نہیں بناتا۔ نوکر تو نوکر ہوتا ہے نا، چاہے 50,000 تنخواہ نوکر ہی ہے نا۔ تاجر جو ہے وہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میں بھلے والا کام کروں جس میں مجھے نفع ملے۔
اس لیے اسلام بھی تم سے یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کرو جو آخرت میں تیرے بھلے کے لیے آئے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میری نعمتوں کو گنو گے تو تم تو گن ہی نہیں سکتے. اور آگے بتلا دیا ان الانسان لظلوم کفار. دونوں مبالغے کے سلے اللہ نے فرمایا تھا کہ انسان سب سے بڑا ظالم ہے اور سب سے بڑا ناشکرا، سب سے بڑا ظالم ہے. دیکھو کتے کو آپ 8 دن روٹی ڈالتے رہے نا، وہ بھی گھر نہیں چھوڑتا، حالانکہ خسیس جانور ہے، ناپاک جانور ہے، پلید جانور ہے، نجس العین ہے. صرف آپ اس کو 8 دن روٹی ڈالتے رہیں. اچھا بلی آئے روٹی ڈالتے رہیں تو آپ جناب جائیں تو آپ کے گھر کے باہر وہ انتظار میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ آپ آگے ابھی ہمیں کھانا بھی دے گا. تو ایک بلی اور کتا بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور بندہ اپنے خدا کو نہ پہچانے. انسان ہو کر اپنے مالک کو نہ پہچانے، کبھی قبروں پہ سجدہ، کبھی درختوں پہ سجدہ، کبھی انسانوں پہ سجدہ، کبھی گنگا جمنا پہ سجدہ، کبھی سورج چاند کا سجدہ، کبھی آگ کا سجدہ، کبھی طاقت کا سجدہ. یہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا انسان بہت بڑا ظالم، اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے اور بہت ہی بڑا ناشکرا. اب آپ دیکھیں نا جناب، آپ گھر میں بیل رکھتے ہیں، اس کو چارہ دیتے ہو، کتنا پھر اس سے کام لیتے ہو. ایک بگھا ہل چلاتا ہے وہ بیچارہ. پانی دو تو مرضی، نہ دو تو مرضی، گھاس پورا ڈالو تو مرضی اور تھوڑا ڈالو تو مرضی. لیکن وہ جانور تیری ڈپٹی میں لگا ہوا ہے، گھوڑی ہے، جانور ہے، سواری کر رہے ہو، دوڑا رہے ہو، جناب خوش ہو رہے ہو. جوں جوں وہ دوڑ رہے ہو اس کی جان نکل رہی ہے، یہ خوش ہو رہا ہے میری گھوڑی کیسے دوڑتی ہے. اونٹ ہے جناب، وہ بیٹھا ہوا ہے اور دوڑا رہا ہے اور 100 میل کا سفر کر رہا ہے. ورنہ اونٹ کو اگر غصہ آئے نا تو تیرے جیسے 10 کو پھینک کے اسی وقت کھا کے بھی بھاگ جائے. جب غصہ آ جاتا ہے نا اونٹ کو، ایسے پھر وہ گردن ہی اتار لیتے ہیں. اچھا غصے کا بھی ایسا کینہ پرور ہے کہ 2 سال غصہ دل میں رکھتا ہے. جس پر غصہ آیا تھا نا 2 سال تک موقع نہیں ملا، چپ رہ گیا. جب موقع ملا گردن میں مارے گا اور پھر ہمارے اللہ کاٹ کے رکھ دے گا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ تیری ڈیوٹی کر رہی ہیں اور تو اپنے اللہ کی ڈیوٹی نہیں کر رہا. نماز ہے تو جناب نیند آ گئی، اور جی میری ڈیوٹی جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے رات کو 2 بجے، میں صبح کی نماز کے لیے اٹھ نہیں سکتا. دن کے 2 بجے سے رات کے 2 بجے تک بندوں کی ڈیوٹی کر رہا ہے، خدا کے لیے بغیرت نہیں اٹھ سکتا. بیوی کے ساتھ جانا ہو سیر پہ تو ساری رات گزار دے گا بیچ کے کنارے پہ، لیکن نماز کے وجہ نیند آ جاتی ہے، اٹھتا نہیں، بس اٹھ نہیں سکتا. بڑا مشکل ہے جی صبح کی نماز میرے لیے بڑی مشکل. معنی یہ ہے کہ منافق ہے، اس لیے نماز مشکل. ورنہ مومن کے لیے نماز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. آپ 4 بجے آئیں، سوئیں، سر رکھیں، نماز کا وقت ہوگا، اللہ کی رحمت سے اٹھ جائے. ذہن بنایا ہی نہیں آپ نے، عادت بنائی ہی نہیں، خدا کا خوف ہی نہیں، نماز کا فکر نہیں، تو نیند کیوں کھلے. اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ہم بفرض محال شکر گزار بن بھی جائیں تو ہم شکر اللہ کی ایک نعمت کا بھی نہیں کر سکتے. لیکن لازم تو ہے کہ شکر کریں نا، ورنہ صرف ہم آنکھ کا شکر ادا کریں. اس سے پوچھو نا جو اندھا ہے. صرف عقل کا شکر ادا کریں، اس کو دیکھو نا جو پاگل ہے، گندگی میں ہاتھ مار کے بیٹھا ہے، کپڑے گندے ہیں، بدبو ہے، سڑکوں پہ پڑا ہے، لڑکے مار رہے ہیں، وہ بھی تو بندہ ہے لیکن عقل نہیں. کبھی پتھر لے کے بھاگ رہا ہے، کبھی وہ مار رہا ہے، کبھی اس کو وہ مارے ہیں، بندہ ہے لیکن حیوان سے بھی گرا ہوا ہے. تو اس لیے جیسے کہ قرآن مبارک میں بھی ہے اور حدیث مبارک میں بھی بیان آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو حکم دیا
اعملوا آل داؤد شکرا، کہ میرا شکر ادا کیا کرو۔ تو کہتی ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور سارے بیوی بچے بیٹے بہو سب کو جمع کر کے 24 گھنٹے جو تھے نا ان کو تقسیم کر دیا کہ بھائی دیکھو تم 1 گھنٹہ تم نے، ایک اس کے بعد اس نے، اس کے بعد اس نے، اس کے بعد اس نے، مثال کے طور پر یعنی 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی ایسا نہ ہو جب آل داؤد میں کوئی نہ کوئی بندہ اللہ کا شکر نہ کر رہا۔ گھر میں تقسیم کر دیا۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا ایک دارالعلوم ہے، مدرسہ ہے ماشاءاللہ، اور وہ بھی کافروں کے ملک میں، انگلینڈ میں۔ ان کے ماشاءاللہ ایسا دارالعلوم میں انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہے، انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے ماشاءاللہ کہ روزانہ طلباء میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ذمہ داری لگا دی ابھی ایک بندے نے روز اعتکاف کرنا ہے، وہ مغرب سے شروع کرے گا اور پھر دوسرے دن مغرب تک، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لسٹیں بنی ہوئی، اور اعتکاف میں نمازیں بھی پڑھے گا، سبق بھی پڑھے گا، چونکہ سبق تو مدرسے میں ہوتے ہیں نا، مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ اس کا سبق ضائع ہو جائے، کتابیں ضائع ہو جائیں، اس کا نصاب رک جائے، نہیں، وہ اپنا پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹائم ہوگا وہ نوافل پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، ساتھیوں کے لیے، مدرسے کے لیے دعائیں کرے گا، اللہ کے راستے میں جو پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ نے کبھی محتاج نہیں کیا۔ میں ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے، پاکستان میں گیا، میرا ایک دوست ہے، بہت اچھا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، عالم آدمی، اس بیچارے نے ایک مدرسہ بنایا۔ مجھے ملا کہ حضرت میرے مدرسے میں ضروری جانا ہے۔ انہوں نے کہا یار اب کس مدرسے میں آدمی جا سکتا ہے، صرف کراچی کے مدرسے پھرنے شروع کرو 6 مہینے چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے بڑے مدرسے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اور سب مہربان ہیں، دوست ہیں، بلکہ بڑے بڑے علماء ہیں جن کی زیارت بھی ہمارے لیے ثواب ہے۔ لیکن آدمی اب ہر مدرسے میں تو ممکن نہیں ہوتا نا کہ جا پائے، کیونکہ 2 ہمارے پاس دن ہوتے ہیں، اب 2 دن میں ہم کیا کریں؟ یعنی 2 دن ہوتے ہیں، ایک دن رات کو اترے، دوسرے دن صبح ہوتی ہے، جمعرات ہوتی ہے، جمعہ پڑا ہے، رات شام کی فلائٹ سے آگے پنجاب نکل گئے۔ اب 2 دن میں آدمی کیا کرے؟ خیر بہرحال میں نے اس کو بتا دیا، میں نے کہا کہ جب میں گزروں گا آپ کے مدرسے سے پابندی میرے اوپر نہ لگاؤ کہ جی فلاں دن دو، چونکہ پھر تم مولوی بڑے چالاک ہو، اگر وہ پابندی والا وقت بتا دو تو اشتہار چھپا لیں گے، جلسہ بنا لیں گے، آپ جائیں گے، اب لوگ بیٹھے گلے پڑ گئے آپ کو۔ میں نے کہا پابندی نہ لگاؤ، میں آ جاؤں گا۔ خیر بہرحال میں گزرتے ہوئے پہنچ گیا رات کو کسی وقت، تو اس نے کہا جی میرے لیے سب سے بڑی دعا کریں کہ یہ اس علاقے میں مدرسہ ہے اور یہ سارا علاقہ جو ہے شرک و بدعت میں ڈوبا ہوا ہے، اسی لیے میں نے یہاں یہ بوٹا لگایا ہے کہ توحید کا کوئی بوٹا لگ جائے، ایسا ایسا کام کرے۔ تو میری اس لیے کوئی علاقے سے 1 ریال کی بھی مدد نہیں کرتا اور میں بہت پریشان۔ اس مسئلے میں آپ میری مدد کریں۔ میں نے کہا دیکھو بات سنو، جہاں تک ہے چندہ کرنا یا کسی کو کہنا بھی چندہ دو، یہ کام تو مجھے آتا ہی نہیں، اس لیے کہ دوسری لفظ پہ تو میں لڑ پڑتا ہوں، مجھے کون پاگل ہے چندہ دے گا؟ چندے کے لیے تو بڑی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں، بڑی کرامتیں دکھانی پڑتی ہیں، بڑے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، وہ ہم سے ہوتے نہیں۔ چندہ ایسے تھوڑا ہے لوگوں کے جیب سے پیسہ نکالنا کوئی آسان کام ہے، اس کے لیے تو حضرت بڑے خواب سنانے پڑتے ہیں، کشف و کرامات دکھانے پڑتے ہیں، جن نکالنے پڑتے ہیں، جن بلانے پڑتے ہیں، پھر پیسہ ملتا ہے، ایسے تھوڑا ملتا ہے۔ میرے جیسے بے وقوف کو پیسے کون دے گا؟ ذرا کو بات بڑا فن خاں، تمہاری 2 مربع زمین ہوگی، اللہ کا شکر ہے میری تو 20 سے بھی زیادہ ہے، تو مجھے کیا دو گے یار؟
وہ بیچارے ہکا بکا ہوتے ہیں. اچھا مجھے لوگ دکانوں پہ لے جاتے ہیں, وہاں ایک رواج ہے ساؤتھ افریقہ میں کہ علماء ہیں نا ان کو دکان پہ لے جاتے ہیں, حضرت دعا کر دیں دکان سے برکت ہوگی. اچھا جی برکت ہوگی, ہمیں اپنی برکت ہوتی نہیں, تمہاری ہو جائے گی. بس ان بیچاروں کا عقیدہ ہے, اللہ ان کے عقیدے کے مطابق رحم کرتے ہوں گے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارے شاپنگ سینٹر, بڑے بڑے شاپنگ سینٹر, اس میں جو چیز آپ کو پسند ہو نا مہربانی کریں بس آپ اشارہ کر دیں اور پیک کر کے ہم پہنچا دیں. یہ ان بیچاروں کی عادت ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہر عالم کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, جو مرضی آئے آپ کہیں یہ چیز یہ دے دو یہ دے دو, بس اشارہ کرتے جاؤ پیک ہوتی جائے گی آپ کو پہنچ جائے. اچھا اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا سسٹم کیا ہوا ہے کہ وہ مثلا گھڑیوں کی دکانوں میں وہ گھڑی مانگوں گا جو اس کے باپ کے پاس بھی نہ ہو. سر آپ کوئی گھڑی اٹھا رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جناب مجھے تو پٹک فلک چاہیے. ہے آپ کے پاس؟ نہیں. میں نے کہا میں اس سے کم پہنتا ہی. اب ختم, خوش ہو جاتا ہے بیچارہ اگلا. رولیکس سے میں نے کہا یہ نہیں چاہیے مجھے, کرسٹل ڈائمنڈ والی ہے آپ کے پاس؟ نہیں. ٹھیک ہے یہ نہیں پہنتا میں, اس طرح جان چھوڑ سمجھتے چلو بڑا آدمی جان چھوٹ گئی سر. تو میں ہر کسی نے اپنا اپنا ایک یعنی واردات کا طریقہ بنایا ہوا ہے نا, تو ہم نے بچنے کا یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ اس سے اگلی بات ایسی کہہ دو جو اس کے پاس ہو. میں گیا کے پاس چرچل کے جوتے ہیں, مارکوس کے ہیں, بیلی کے ہیں. میں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. میں نے کہا وہ اس سے کم میں نہیں پہنا. میں نے کہا دیکھو میں نے بیلی پہنا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ نہیں پہنا. اور شکر ہے جناب اللہ بچا لیتا ہے, خدا کسی کا محتاج نہیں کرتا. یہ اللہ کا کروڑ کروڑ کرم ہے. اور دعا کیا کرے. بس میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں نہ پیسے دیا کرو, نہ ہدیہ, نہ دعوت, نہ روٹی, نہ کھانا, اور بس دعا کر دیا کرو. اور وہ بھی جب یاد آؤں. یہ بھی پابندی نہیں کہ سارا دن میرے لیے دعا کرو. تو آپ کے اپنے کام ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, اولادیں ہیں, مسائل ہیں, آپ اپنے لیے تو کریں گے. جب کبھی کوئی یاد آ گیا 10 دن بعد, 2 دن بعد, 4 دن بعد کبھی یاد آ گیا کہ بس دعا کر. بس اس سے بڑا احسان آپ کا کوئی نہیں, اور اس کی کوئی قیمت ہی نہیں, اس کا کوئی بدل ہی نہیں. دعا کی کون قیمت ادا کر سکتا؟ تو اس لیے جناب والا تو آپ سمجھیں کہ جب انہوں نے, میں نے اس کو کہا کہتے جی مدرسے, میں نے کہا دیکھو چندے والی بات مجھے آتی نہیں, بات ہے سیدھی. اچھا اب مصیبت میرے لیے ایک اور بن گئی ہے کہ دنیا میں مکی بڑے ہو گئے. سب لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ مکی لگا دیا. اب جو بھی کوئی کام ہو کہتے ہیں مولی مکی نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب آدمی کیا کرے؟ بس اللہ سے دعا مانگتا رہتا ہوں کہ اللہ میاں تو جانتا ہے میں نے یہ نہیں کیا. کہتے ہیں تو کہنے دو, میرے گناہ معاف ہو جائیں گے, ان کے گناہ بڑھ جائیں گے, اور کیا ہو جائے. تو اب جناب بہرحال میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار تم عالم آدمی ہو, مدرس آدمی ہو, ساری زندگی کتابیں پڑھاتے رہے ہو, یہ مدرسے چلانے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کیا ہے جی؟ میں نے کہا دیکھو بس سنو, مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک تو ویسے بھی طالب جاگتے ہیں, تو نماز پڑھ کے جب فارغ ہونا سب طالب چھوٹے بڑے جو ہیں سب کو کہو صورت واقعہ پڑھیں اور دعا کریں. بس لم تصبہ فاقۃ ابدا. حضور نے جو فرما دیا, میرے محبوب نے فرما دیا کہ جو صورت واقعہ پڑھے گا اللہ اس کو کبھی بھوکا رکھیں گے ہی نہیں. میں نے کہا بس یہ تم صورت واقعہ پڑھ لو, چندہ بالکل چھوڑ دو, کسی کے آگے ہاتھ مت پھیلاؤ. اس سے بڑی ذلت کوئی ہے کہ بندے کے آگے آدمی ہاتھ پھیلائے؟ بندہ اس سے بڑا کوئی ذلیل ہوتا ہی نہیں. بس میں نے کہا جناب یہ شروع کر دو. کہتا ہے جی ٹھیک ہے, آپ کا فرمان نہیں, یہ حضور کا فرمان ہے, میرا کیا ہے. تو اب جناب وہ 1 سال کے بعد عمرے پہ آئے. میں نے پوچھا, انہوں نے کہا بھی مدرسے کا کیا ہے؟ کہتا جی وہ دن اور آج کا دن میں نے چندہ حرام کر دیا, سفیروں کو بلا کے حرام کر دیا, کب تک چندہ نہیں چھپا. جو مدرسے میں پہنچا جائے الحمدللہ, جو آئے وہ لے لو, اللہ کی نعمت ہے وہ نہ ٹھکراؤ, اور مانگنا نہیں ہے. کہنے کا مکی صاحب 1 مہینہ تو ہم بڑے بھوکے مرے ہیں, رگڑا لگائے ٹھیک ٹھاک. آدھے طالب بھاگ گئے, آدھے باقی بچ گئے. استاد سب روز گئے, حضرت تنخواہ نہیں ملی, اب کیا ہوگا؟ نے کہا بس سورۃ فاتحہ واقعہ پڑھو بس.
انہوں نے کہا جناب 1 مہینے کے بعد اللہ نے دروازے کھول دیے ہیں، آج ہمارا مدرسہ کسی کا محتاج نہیں۔ طالب میرے 2 گنا بڑھ گئے ہیں، اب پہلے 100 طالب تھا، اب 350 طالب، اساتذہ بڑھ گئے، تنخواہیں بڑھ گئیں، کمرے بن گئے، روز بروز بس مدرسہ ایسے جیسے درخت نکلتا ہے نا ایسے نکلتا جا رہا ہے، مسجدیں بن گئیں، جمعے شروع ہو گئے، توحید کا ڈنکا بج رہا۔ انہوں نے کہا میں نے بھی فیصلہ کر لیا، آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ بس مانگنا نہیں، بس میں بھی اڑ گیا ضد پہ، میں نے کہا اللہ میں تیرے بغیر مانگنا ہے۔ انہوں نے کہا جی 1.5 مہینہ ہم نے رگڑا بھگتا ہے، انہوں نے کہا وہ تو پھر لگتا ہے، اللہ میاں امتحان تو لیتے ہیں، کچا ہے پکا ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جی پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک مدرسہ پھر نہیں محتاج ہوا کسی سے مانگنے کا۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کر رہے ہیں، اور ساتھ ایک دن عرض کیا کہ میرا اللہ آپ کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کا شکر کرو، یہ جب میں شکر کروں گا یہ توفیق بھی تو آپ دیں گے تو شکر کروں گا نا، تو پھر اس توفیق کا شکر کروں پھر اس کا کروں، اللہ میاں میں کیسے کروں، میں تو عاجز ہوں، میری تو جتنے بال ہیں اتنی زبانیں بن جائیں تو میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن شکرت یا داؤد، کہ اب جو تو نے اعتراف کیا ہے کہ میں عاجز ہوں، اب تو نے شکر کیا۔ کہ شکر کا معنی ہی یہی ہے۔ اب اس کا معنی تم یہ نہ سمجھ لینا کہ نماز نہ پڑھو بس ہم کہہ دیں گے جی ہم عاجز ہیں، نہ سب کچھ کرنے کے بعد کہو کہ ہم عاجز ہیں۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام سب کچھ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم تیرا شکر نہیں کر سکتے، تو اللہ نے فرمایا الآن شکرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں مفسر فرماتے ہیں يعدد تعالیٰ نعمه على خلقه بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا۔ اللہ پاک اپنی نعمتیں بیان فرماتے ہیں اپنی مخلوق کے، کہ میں نے اپنی مخلوق کے لیے آسمان بنایا اور ایسی چھت بنا دی کہ جو محفوظ ہے، ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس میں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں، کوئی مرمت کا محتاج نہیں، اور کوئی اس میں سدود نہیں، شقوق نہیں، فطور نہیں۔ اور فرمایا والارض فراشا، اور میں نے زمین اس کے بچھونے کے لیے زمین نرم کر دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا اور زمین سے ہم نے کئی قسم کی سبزیاں نکالی، مختلف قسم کی سبزیاں، رنگ بھی مختلف، فائدے بھی مختلف، ذائقے بھی مختلف ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں جناب، کسی جگہ آپ دیکھیں کہ خیار ہے، کسی جگہ دیکھیں خربز ہے، کسی جگہ آپ دیکھیں تو حباب ہیں، کسی جگہ دیکھیں تو فلفل ہے، کسی جگہ دیکھیں تو مرچیں ہیں، کسی جگہ دیکھیں تو جناب عجیب عجیب سبزیاں ہیں، اور ہر سبزی کی شکل الگ، صورت الگ، ذائقہ الگ، فائدہ الگ، نفع الگ، نقصان الگ، کھانے کا طریقہ الگ ہے۔ فرمایا ما من بین ثمار، اور میں نے کتنے پھل بنائے ہیں، وزروع مختلفۃ الالوان، اور میں نے تیرے لیے کتنی چیزیں بنائی ہیں زراعت کی۔ کیا معنی؟ گندم ہے، چاول ہے، باجرہ ہے، جوارے ہیں، والاشکال والطعوم، ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، ان کا ذائقہ بھی الگ ہے، والروائع والمنافع، اور ہر چیز کے جناب دیکھیں تو خوشبوئیں بھی الگ ہیں اور منافع بھی الگ ہیں۔ آپ دیکھیں جناب مالٹے کی خوشبو سونگیں الگ ہے، لیمون کی سونگیں الگ ہے، سیب کی سونگیں الگ ہے، آم کی خوشبو دیکھیں تو الگ ہے، پپیتے کی خوشبو دیکھیں تو الگ ہے، ہر چیز کی خوشبو الگ ہے، ذائقہ الگ ہے، فائدہ الگ ہے، نفع الگ ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَسَخَّرَ الْفُلْكَ بِأَنْ جَعَلَهَا طَافِيَةً عَلَىٰ تَيَّارِ مَاءِ الْبَحْرِ تَجْرِي عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ، اور ہم نے تیرے لیے کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ وہ جناب ابھر کے ظاہر ہو کے پانی کے اوپر چلتی ہیں، تجری علیہ بِأَمْرِ اللَّهِ تعالی، اللہ کے حکم سے چلتی ہیں دریاؤں کے اندر۔ وَسَخَّرَ الْبَحْرَ،
اور ہم نے دریاؤں کو مسخر کر دیا لحملها لیقطع المسافرون بها من اقلیم الى اقلیم آخر لجلب ما هنا الى هناك وما هناك الى هنا. اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے دریاؤں کو مسخر کر دیا ہے تاکہ اس ملک کی چیزیں ادھر آ رہی ہیں اور ادھر کی چیزیں ادھر جا رہی ہیں، کیونکہ ہر ملک میں اللہ نے الگ نعمتیں رکھی ہیں، ہر ملک میں اللہ نے الگ پھل رکھے ہیں. آپ دوسرے ملک میں جائیں حیران ہو جائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. سبزیاں بھی الگ ہیں، پھل بھی الگ ہیں، شکلیں بھی الگ ہیں، منافع بھی الگ ہیں، فوائد بھی الگ ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وسخر الانہار تشق الارض من قطر الى قطر رزقا للعباد من شرب وسقی. اللہ نے فرمایا پھر میں نے تیرے لیے نہریں بنا دی ہیں جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچتی ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہروں میں پہنچتی ہیں تاکہ تیرے پینے کے بھی کام آئیں، تیرے پلانے کے بھی کام آئیں. وغیر ذلک من انواع المنافع، اور اس کے علاوہ اور شرب و سقیے کے علاوہ اس میں کتنے منافع ہیں. وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، میں نے سورج اور چاند ایسے دائبین کیا مانا؟ اے یسیران لا یفتران لیلا ولا نہارا، کہ یہ رات دن سورج شمس قمر چل رہے ہیں لیکن تھکتے نہیں ہیں. فرماتے ہیں للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ نے فرمایا دیکھو کبھی رات دن پہ چڑھ جاتی ہے، کبھی دن رات پہ چڑھ جاتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. سورج چاند سب تیرے تابع ہیں، یہ ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے. تبارک اللہ رب العالمین. یاد رکھیں تبارک کا معنی علماء فرماتی ہیں اتعاظم، سب سے بڑی بڑائی، سب سے بڑا برکت والا. اور بعض علماء فرماتے ہیں تبارک کا معنی ثبت، ثبات والدوام للہ، جو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. اس لیے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور کہیں فرماتے ہیں كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ. اور کہیں فرماتے ہیں هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس لیے فرمایا تبارک اللہ رب العالمین، وہ سب سے بلند، سب سے برتر، تمام صفت عظمت و کمال و جمال و جلال سے متصف، اور تمام صفات نقصان سے منزہ. اور وہ جو پالنے والا ہے دونوں جہانوں کا، جن و انس کے پالنے والا، ساری مخلوق کے پالنے والا، ان کو رزق دینے والا. فالشمس والقمر یتعاقبان، سورج اور چاند ایک دوسرے کے تعاقب میں ہیں، اور چاند جو ہے وہ سورج سے نور حاصل کرتا ہے. واللیل والنہار یتعارضان فتارة یأخذ هذا من هذا فیطول. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر کے دن لمبا کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم دن کو حصہ رات میں داخل کر کے رات کو لمبا کر دیتے ہیں اور دن کو چھوٹا کر دیتے ہیں. ثم یأخذ الآخر من هذا، جیسے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى الا هو العزیز الغفار. خبردار وہی ہے قوت والا، وہی ہے غالب، اور وہی ہے بخشنے والا. تو یہ اللہ کا سارا نظام ہے. اور اللہ کی نعمتوں کے ذکر کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ پاک ہمیں بھی آپ کو بھی اپنی نعمتوں کے پہچاننے کا، اپنے نعمتوں کے جاننے کا، اور پھر نعمتوں پہ شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
کہتے جی کہ اگر میں یہ حقہ وغیرہ جو ہوتا ہے نا، ہر ملک میں ہوتے ہیں، حقے شکے پیتے ہیں لوگ، تمباکو ومباکو ڈالتے ہیں، یا عرب میں بھی رواج ہے حقہ شیشہ ویشہ جو ہے، اس کا میں دکان نکالوں؟ بالکل نہ نکالوں، کیونکہ علماء نے اس کی تحریم کا فتویٰ دیا ہے کہ یہ حرام، اور بعض علماء کرام جو حرام نہیں کہتے تو مکروہ تو وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ، اور بعض علماء نے فرمایا کہ ایک تو وہ اپنی بدبو کی وجہ سے، اور دوسرا اپنی مضرت کی وجہ سے کہ نقصان ہے، اور تیسرا جو ہے کہ بندہ عقل والا، آپ دیکھیں نا جی کہ آپ کو کوئی کہے کہ 1 روپے کو لپیٹ کے آگ لگاؤ، آپ کبھی نہیں لگائیں گے، کبھی آپ نے 5 روپے کے نوٹ کو لپیٹ کے آگ لگائی ہو؟ کبھی نہیں لگائے، لیکن ایک دن میں 100 کی سگریٹ پی جائیں گے تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو آپ پیسے کو آگ لگا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز مضر بھی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک حرام ہے اور بعض کے نزدیک کراہت ہے۔ تو جب حرام ہے تو ثمن الحرام حرام، کہ حرام چیز کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہوتی ہے۔ اس لیے چونکہ اب آپ دکان نکالنا چاہتے ہیں، آپ بچیں ان چیزیں۔ کوئی ساری دنیا حقہ بیچ کے روٹی کما رہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، یعنی آدمی کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ کیا ساری دنیا جو ہے وہ حقہ بیچ کے روٹی کھاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں دنیا میں؟ کوئی حلال کا کام کرو، کوئی اچھا کام کرو۔ میرے ایک دوست تھے، بڑی اچھی بات کی، حالانکہ وہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں بیچارے، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں نے فیکٹری لگائی ہے۔ انہوں نے کیا بنایا؟ انہوں نے کہا جی مسلح وغیرہ بنتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس میں تو اور چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہر چیز بن سکتی ہے جب فیکٹری ہے، جب اس میں ایک جا نماز بنتا ہے، مسلح بنتا ہے، یہ صفیں بنتی ہیں، قالینیں، ہر چیز بن سکتی ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ وہ کیوں نہیں ڈائی لگائیں؟ انہوں نے کہا باقی صاحب مسلح تو جو بھی خریدے گا نماز ہی پڑھے گا نا، قالین خریدنے والا تو ضروری نہیں کہ نماز پڑھے گا، وہ تو اس پہ بیٹھ کے فلم دیکھے گا، زنا کرے گا، شراب پیے گا، پتہ نہیں کیا کیا جخ مارے گا۔ لیکن جو آدمی مسلح لے رہا ہے، لازمی بات ہے کہ اس پہ بیٹھ کے کوئی گناہ تو نہیں کرے گا نا، ایسا بدبخت تو کوئی بھی نہیں ہوتا کہ مسلح لے جائے گناہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے اس لیے وہ کام کیا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، چلو اللہ مجھے بھی رزق دے گا اور لوگوں کو بھی دین کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے تم بھی ایسا کام اختیار کرو جو لوگوں کو فائدہ ہو، کم از کم فائدہ نہیں تو حرام تو نہ ہو۔ کہتے جی اگر کوئی آدمی زیر ناف بال جو ہیں 40 دن میں بھی صاف نہ کرے تو خالف سننا، حضور کی سنت کی مخالفت کی، کیونکہ بدن کی صفائی کرنا، بغلوں کی صفائی کرنا، یہ جو ہے یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے، یعنی تمام انبیاء کی سنت ہے اور سرکار دو عالم کی سنت ہے۔ اور اگر تم عمل نہیں کرو گے تو سنت کے تارک بنو گے اور گنہگار ہوگے کہ حضور کی سنت کی تم نے مخالفت کی۔ آج کل یہ بھی تو ایک فیشن ہو گیا ہے نا جی، لوگ مسلمان ہو کے بھی سکھ بننا چاہتے ہیں، لوگ مسلمان ہو کے بھی کافر بننا چاہتے ہیں کہ جی بال بڑے ہوئے ہیں اور بڑھ رہے ہیں اور پتہ نہیں انسانوں سے نکل کے آدمی جنوں کی شکل بنتا جا رہا ہے، لیکن فیشن ہے۔ بہرحال سنت کی مخالفت ہے، باقی تم جانا، تمہارا کام جانے۔ ٹانگوں پہ بال صاف نہیں کرنے چاہیے۔ جب نماز کے لیے ہاتھ باندھیں، جب شروع کریں تکبیر تو بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی ہاتھوں کا رخ بھی کعبے کی طرف، اور جب ہاتھ باندھیں تو یہ جگہ جو ہے آپ کے اس گٹے کے اوپر ہو۔ باقی ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی حدیث میں ثابت ہے، اور ناف پہ باندھنا بھی ثابت ہے، اور ناف سے نیچے باندھنا بھی ثابت ہے۔ کوئی جھگڑے والے مسئلے نہیں ہیں، یہ سارے اعلیٰ اولا افضل کے مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی نمازیں قبول فرمائے اور اللہ پاک سب کی عبادتیں قبول فرمائے۔ یہ لوگ جو لوگوں کو لڑاتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک عورت کی شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ بھی راضی ہے اور وہ بھی راضی ہے، اب اس کے لیے طواف کروں تو شادی تو کر لو، طواف بعد میں کرنا۔ دیکھو نا بھی شادی تو ہو جائے، ابھی تو شادی نہیں ہوئی نا، تمہارے وہ اجنبی ہے، راضی ہیں تو کیا ہو گیا؟
یہ کیا بات ہوئی کہ اس کے ماں باپ راضی ہیں؟ جب تک نکاح نہ ہو وہ اجنبی ہے۔ یہ جو آج کل رواج ہے کہ منگنی ہو گئی اور منگنی ہو گئی اور پھر وہ لڑکی اس کے ساتھ پھر رہی ہے اور ہوٹلوں میں اور بازاروں میں اور بیچ میں، یہ تو سب سے بڑے دیوس اور بغیرتوں کا کام ہے۔ بھائی اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کے لیے وہ اجنبی ہے، اس کے ساتھ اس کا ملنا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو کافروں کی بات ہے کہ 20-20 سال گزر جاتے ہیں ابھی تک وہ سمجھے نہیں ہیں۔ 10-10 بیٹے ہیں ابھی نکاح نہیں ہوا، بیٹے پہلے نکاح بعد میں۔ نشائی والی بات ہے نا کہ جی اس نے کہا استنجا پہلے کر لیتا ہوں، پیشاب بعد میں کر لوں گا، کیونکہ پانی بہہ جاتا ہے، لوٹے میں سوراخ ہے، تو میں بار بار جو تنگ ہو رہا ہوں، چلو ایسا کرتے ہیں استنجا پہلے کر لیتی ہیں، مل پہلے لیتی ہیں، نکاح بعد میں کرتے ہیں۔ ایسا احمق بھی دنیا میں دیکھا ہے آپ نے؟ اس کو فکر ہو گیا ماں باپ راضی ہیں، ماں باپ راضی، پہلے نکاح تو کرو۔ یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں، ماں باپ راضی ہوتے ہیں، ان ٹائم نکاح نہیں ہوتے۔ اچھا نکاح کے لیے قاضی آ گئے، بیٹھ گئے، کوئی جھگڑا ہو گیا، ایسے ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ کیا مانا ہے؟ ابھی سے تمہاری بیوی بن گئی ہے، تم نے اس کے طواف بھی شروع کر دیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا جی کہتا ہے جی میں نے قربانی کے لیے جانور خریدا، مجبوری کی وجہ سے میں نے وہ بکری قربانی والے دن نہ کر سکا، 2-3 دن کے بعد میں نے قربانی کی۔ پہلی بات سمجھو، قربانی الگ ہے، حج کی بکری الگ ہے۔ اب تم نے یہ وضاحت نہیں کی کہ قربانی سے مراد تمہاری وہ اضحیہ ہے جو ہر عید والے موقع پہ آدمی اپنے ملک میں بھی کرتا ہے، تو اس کا بھی وقت مقرر ہے، نہیں کر سکے تو خلاص قربانی سے محروم ہو گئے، اور کوئی جرمانہ نہیں تم سے۔ اور اگر حج کی بکری تم نے وقت پہ ذبح نہیں کی تو وہ تو جرمانہ بھی ہوگی، آپ وہ بکری بھی دو گے اور دم بھی دو گے، تو دونوں میں فرق ہے۔ قربانی الگ چیز ہے، اور حج کی بکری حج تمتع کا ہدیہ ہے یا دم شکر ہے، یہ الگ ہے۔ قران کا الگ ہے، دم حصار الگ ہے، دم جبر الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ اس لیے جب تک وضاحت نہ ہو تو بہرحال سمجھ لو، اگر تو وہ قربانی تھی جو ہمیشہ تم اپنے ملک میں بھی کرتے ہو، وہ وقت پہ نہیں کر سکے تو تم ایک سنت سے محروم ہو گئے، ثواب سے محروم ہو گئے، لیکن اب وقت گزر گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے حج کی بکری ذبح کرنی تھی اور وہ وقت پہ ذبح نہیں کی، بعد میں ذبح کیا تو دم پڑ گئی، ایک بکری اور دم کی دینی پڑے گی۔ لیکن جو لوگ فوت ہو گئے، والدین ہیں، اقارب و ارحام ہیں، ان کے لیے آپ طواف کریں، نفلی عبادت کریں، جائیں۔ ورنہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے طواف کریں، اپنے لیے عمرہ کریں، جب فارغ ہوں دعا کریں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرمائے، بس کوئی جھگڑا بھی نہیں، پھر اختلاف نہیں۔ کیونکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب تک کسی نے وصیت نہ کی ہو اس وقت تک اس کے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وصیت کی ہے تو کرو۔ تو اس لیے اب تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا۔ اس کا طریقہ علماء نے، فقہاء نے مثال دی ہے کہ جیسے آپ کسی کے پاس مزدوری کریں، مزدوری بن گئی 100 ریال، آپ نے اس کو کہا کہ جی فلانا آدمی آئے گا، وہ میرے مزدوری والے پیسے اس کو دے دینا، وہ کہے گا ٹھیک ہے آئے لے جائے۔ تو اس لیے اب جب آپ نے ایک عبادت نفلی کر لی ہے تو گویا ثواب آپ کو اللہ دیں گے، یا اللہ یہ ثواب فلاں کو دے دے، اللہ عطا فرماتا۔ ایک آدمی پاکستان جانا چاہتا ہے، طواف کیا فجر کی نماز کے بعد، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ سورج تک انتظار کرے اور بعد میں 2 رکعت پڑھے، تو آسان رستہ ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ علماء احناف کے نزدیک، فقہ حنفی کے نزدیک یہ ہے کہ وہ چلا جائے اور جہاں سورج نکل جائے، مکے سے نکل جائے، وہاں آگے جا کے پڑھ لے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے طواف کیا اور چلے گئے مدینے کے رستے میں، اور جموم کے قریب جا کے پڑھا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ طواف کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ لو، کہ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں اجازت ہے 2 رکعت پڑھ کے چلے جاؤ، یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے تو ہے نہیں۔ یہ تو بندے کے لیے ایک رحمت ہے اللہ کی کہ مجبوری ہے، 2 رکعت پڑھو چلے جاؤ۔
اگر مکے میں بیٹھے ہو آرام سے بیٹھ جاؤ تاکہ کسی حدیث کی مخالفت نہ ہو، اور سورج نکلنے کے بعد اشراق بھی پڑھ لو، طواف بھی پڑھ لو۔ پورے حد حرم میں جہاں بھی آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ پورے حد حرم میں، یعنی جہاں تک مکے کا حد حرم ہے، جیسے مثلا جعرانہ کی طرف حد ہے، ادھر عرفات کی طرف حد ہے، ادھر بی بی عائشہ کی مسجد کی طرف حد ہے، ادھر جدے اور مکے کے راستے میں جو چوکی ہے نان مسلم کو روکتے ہیں وہاں تک حد ہے۔ تو اس کے اندر جہاں بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ 1,00,000 ملے گا۔ لیکن اگر آپ اللہ کے کعبے میں آ جائیں گے یہاں تو پھر کئی لاکھ ملیں گے، کیونکہ یہاں اتنی بڑی جماعت، خدا کے کعبے کا سامنے ہونا اور اتنی بڑے قرب میں حاضری، تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے اکیلے نماز پڑھو تو ایک نماز، محلے کی مسجد میں پڑھو تو 25 درجے زیادہ ثواب، اگر جامع مسجد میں پڑھو تو 27 درجے زیادہ ثواب۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو نماز ہم کعبے میں آگے پڑھیں گے وہ تو پھر 27 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اور بڑھا دے تو قادر ہے۔ کہتے جی کہ مجھ پہ قرضہ ہے اور قرضہ بہت زیادہ ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلے تو تم نیت کرو کہ میں نے دینا ہے، کیونکہ جب تک نیت ہی نہ ہو تو ادا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے نیت کرو کہ یا اللہ یہ قرضہ ہے اور حقوق العباد ہیں اور یہ کسی شکل میں معاف نہیں ہوتے، لہذا میری بالکل 100% نیت ہے کہ میں ادا کروں۔ اور اس کے بعد روزانہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھا کرو اور سورۃ الملک پڑھا کرو، اور زیادہ سے زیادہ دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے استغفار پڑھا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ جتنا زیادہ پڑھو گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قرضے جلدی اتر جائیں۔ کہتے جی کہ نماز میں خشوع کا، میرا بھائی خشوع کا مطلب ہوتا ہے عاجزی، تضرع، تذلل۔ تو جتنا تیری طبیعت میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کے حاضری کا ڈر ہوگا، اتنا خشوع پیدا ہوگا۔ جتنا تیرے دل میں پروردگار کی عظمت ہوگی۔ اب دیکھو نا، ایک مثال ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ جائیں اور آپ کے برابر کو کوئی آدمی ہے تو آپ بے تکلفی میں بات کریں گے، لیکن آپ جائیں اور بڑے آدمی کے پاس، کسی گورنر کے پاس، کسی وزیر کے پاس، اس کی مجلس میں بیٹھے تو آپ بڑے الرٹ ہو کے بیٹھتے ہیں کہ بھی کوئی لفظ منہ سے ایسا نہ نکل جائے کہ یہ ناراض ہو جائے، اور ایسی بات نکلے کہ جس سے خوش ہو کے میرا کام کر دے۔ اور مجال ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، وہ کہہ گئے پاگل ہے، کون ہے آیا مجھے ملنا ہے، ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح جب نماز میں جاؤ تو جب یہ تصور ہوگا کہ میں اپنے اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میں گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس مقام پہ بھی نہیں پہنچا تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جتنا آپ تضرع ہوگا اور جو آپ پڑھیں اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں، اور جب آپ سجدے میں ہیں تو سبحان ربی الاعلی تسبیح کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں تاکہ پتہ لگے میری زبان سے کیا ادا ہو رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا۔ بہرحال محنت کریں، کوشش کریں۔ صلاۃ تسبیح جو ہے ضعیف روایات میں اس کا ذکر موجود ہے، اور کوئی حرج نہیں، پڑھا کریں، فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے۔ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ 2 سال ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہیں اور اپنے ملک میں واپس نہیں جاتے، ان کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا، 10 سال بھی نہ جائیں، نکاح تو پکا ہے، نکاح تو کچا ہے نہیں۔ باقی رہ گئی نہ جانے والی بات تو گناہ گار ہے۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے علیحدہ نہ رہیں۔ مجبوری ہے، چلو سال گزر گیا، لیکن اس کو بلائیں یا آپ چھٹی پہ جائیں تاکہ اس کے حقوق ادا ہوں اور وہ گناہوں سے بچے اور آپ بھی گناہوں سے بچیں۔ اگر آپ غیر حاضر ہوں گے تو جیسے آپ کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، عورت کے بھی جذبات مشتعل ہوتے ہیں۔
بلکہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عورت کے اندر جو شہوانی جذبات ہیں وہ مرد سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتے ہیں. یعنی ایک مرد میں جو شہوانی خواہش ہے عورت کے اندر 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے تو اللہ نے ایک نظام بنایا نا کہ اس کو مہینے میں حیض آ جاتا ہے، خون نکلتا ہے تاکہ اس کی اور کچھ کمی ہو جائے. کیونکہ جب بلیڈنگ ہوگی، جب خون نکل جائے گا تو طاقت میں کمی آئے گی. پھر جب حمل ہوگا پھر کمزوری ہوگی، جب بچہ پیدا ہوگا نفاس ہوگا پھر کمزوری ہوگی. اور اللہ نے عورت کے منہ پہ ایک حیا کا پردہ رکھا ہوا ہے کہ اس باوجود اتنی زیادہ شہوت کے وہ کبھی نہیں بولے گی. لیکن جن عورتوں کا یہ پردہ اتر جاتا ہے پھر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بازاروں میں بیٹھی ہوتی ہیں، 100 بندے سے بھی ان کے سیرابی نہیں ہوتی. کہ جب وہ حیا کا پردہ اتر گیا بس اتر گیا، اس کے بعد تو بس وہ پھر شیطانہ ہے، عذاب ہے اور فتنہ ہے. تو اس لیے کوشش کریں، باقی نکاح 2 سال میں نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کرو کہ اپنی بیویوں سے علیحدہ نہ رہو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کا نفقہ ادا کرو، ان کے خرچے کا بندوبست کرو، ان کی عزت کی حفاظت کرو. سال میں کبھی خود چلے گئے، کبھی ایک دفعہ ان کو منگا لیا، تو اس طرح آدمی کے حقوق جو ہیں وہ ادا ہو جاتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنی میں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور سارے مسلمان دل سے دعا کریں کہ یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین بلاد اسلام کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو محفوظ فرما. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم، یا قوی یا عزیز. یا اللہ آج کفر کے ستون جو ہیں وہ تیرے اسلام کو، تیرے نام لیواؤں کو بڑے فرعون انداز میں چیلنج کر رہے ہیں. اللہ ان پہ اپنا قہر مسلط فرما. یا اللہ ارسل علیہم ریحا کریہ عاد. یا اللہ ان پہ وہی ہوا بھیج جو قوم عاد پہ بھیجی. یا اللہ ارسل علیہم ریحا کریہ عاد. اللہم ارسل علیہم الصیحہ. اللہم انزل علیہم العذاب وقہرک وعزک یا الہ الحق. اللہم انزل علیہم بأسک الذی لا یرد عن القوم المجرمین. یا الہ العالمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین.